شیخ صاحب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج فراڈ کیا. اور سارا جناب نعرہ مارے کہ بابا مفتی عبدالقوی زندہ باد اور بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. کہ یہ سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا علی پاک میرے دادا پاک کو اتنی اہمیت دیتے تھے، جو فیصلہ صادر فرماتے سیدنا فاروق اعظم اسی کو ہو بہو نافذ کر دیتے. تو اس عزت اور عظمت کو تو آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس مقام فدق میں بھی کرنا چاہیے تھا نا، فدق میں بھی کرنا چاہیے. میرے ذمہ یہ ہوا کہ اگلے 15 دنوں کے بعد سنیں جی سر، اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اسی طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں. میرے جناب امام پاک سیدنا علی المرتضیٰ مصلی پہ موجود ہیں، ممبر کے اوپر عبداللہ ابن مسعود خطاب فرما رہے ہیں. انہوں نے جو نماز پڑھ کے سیدنا علی کی موجودگی میں حضرت سے تائید لی، میں ثابت کروں گا کہ میری طرح حضرت سیدنا علی پاک کی نماز تھی، اور میں الحمدللہ اسی جرأت کے ساتھ وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے دادا علی پاک نے پڑھی، میرے دادا حسن پاک نے پڑھی، میرے دادا. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں، نہیں حضرت شیخ امام صاحب زید آپ نے کون پوائنٹ ہے؟ ہی نہیں سنا، پوائنٹ نہیں سنا. دیکھیں رسول آپ کو امام علی علیہ السلام کی نماز کا پتہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، رسول کا کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس متواتر احادیث کیوں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ جو متواتر احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، ان کے نماز میں ان کی پیغمبر کی نماز کی اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. سیدنا علی پاک ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح کہ سنت ہمیں نبی رحمت کی برکت سے ملتی ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں علی پاک کا معمول بھی ہمارے لیے سنت ہے، اسی انداز سے سنت ہے جس انداز سے حضور نے عمل کر کے دکھایا سنت ہے، اسی طریقے میں علی پاک نے عمل کر کے دکھایا تو ہمارے نزدیک وہ بھی سنت ہے. اور ہماری جو خانقاہیت کا نظام ہے، ایک منٹ ٹھہرے، خانقاہیت کا نظام ہے، ہمارا سلسلہ چشتیہ کا امام اول بھی، مرشد اول بھی، رہبر اول بھی، شیخ اول بھی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، جن کا فیض ملا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی برکت سے، اور حضرت سیدنا وہ جو ہمارے امام حسن بصری ہیں ان کی برکت سے. سیدنا علی پاک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، جس طرح آج دنیا کے اندر 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے افغانستان سے لے کے پاکستان سے لے کے بر صغیر سے لے کے عالم عرب تک آج بھی 72 اور 75% جو ہم اہل اسلام نماز پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میں جرأت سے کہتا ہوں کہ میری نماز وہی ہے جو علی پاک والی نماز. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، آپ نے کہتے ہیں کس کتاب میں؟ سنن ابی داؤد میں؟ سنن ابو داؤد، اپنا سنن ابو داؤد ابھی نکالو. سنن ابی داؤد یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ بتاؤ جی، یہ بتائیں اس کے کچھ الفاظ بتائیں، میں سرچ کر کے نکال لیتا ہوں کمپیوٹر سے. الفاظ بتائیں. اب میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میرا کچھ الفاظ علم ہے، اس کے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ. یہ سیدنا علی کی مناسبت سے عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں. اسی طرح جناب جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فوق السرہ، اس میں ہاتھ باندھنے کا کیا ذکر ہے؟ اس میں تو ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں میں دونوں اور رفع یدین ایک دفعہ کیا نا، رفع یدین ایک دفعہ کیا، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی. آپ اس کو مان گئے، آپ اس کو مان گئے کہ علی پاک نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا اور عبداللہ ابن مسعود نے کر کے دکھایا اور علی پاک کی موجودگی میں کیا. اور یہ امام علی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، یہ امام علی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ اس میں امام علی علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا. شیخ صاحب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج جو ہے نا، دیکھو یہ حدیث، میں حدیث پر دکھا دیتا ہوں، معاف کیجیے حدیث دکھا دیتا ہوں. صفحہ چلا گیا. شیخ صاحب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج فراڈ کیا. دیکھو شیخ صاحب یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، حدیث کا ذکر یہ ہے. قال عبداللہ ابن مسعود، حدیث نمبر 748 ہے سنن ابی داؤد میں. الا اصلی بکم، کیا میں آپ کو وہ نماز نہ پڑھا ہوں، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کیا میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ، انہوں نے وہ نماز پڑھائی ہے، رفع یدین ایک دفعہ کیا، ٹھیک ہے نا. اس میں ہاتھ باندھنے کا کیا ذکر ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہاتھ باندھ کے سنیں میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو مطالعہ ہے وہ ہے میری 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال تک. اس کے اندر آپ اسی پہ لکھیں، وہ آپ کو ملے گا باب اپنا کیسا تحت السرہ یا فوق السرہ لکھے، ابھی حدیث آ جائے گی، لکھے ذرا. لکھ دیتے ہیں. وہ تو نہیں ہے جی، ایک منٹ میں دوبارہ سرچ کرتا ہوں. لیکن آپ نے مہربانی کرنی ہے، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہو بہو آپ نے پوری امت کو بھیجنا ہے، مجھے بھیجنا ہے. الحمدللہ دنیا کے
بس 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 آپ نے مہربانی کرنی ہے، اس کو ہو بہو جناب ڈالنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت جو ہے ہمارے حسن اللہ یاری صاحب شیعان علی میں سے ہیں یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب اور اہل سنت شیعان علی میں سے ہیں. يا أبو جحيفة کی حدیث ہے أن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد، میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد، میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ ہاتھ پہ رکھو اور سرہ کے اوپر رکھو. آج حسن اللہ یاری نے ثابت کر دیا کہ مفتی عبدالقوی کی نماز علی والی نماز ہے، مفتی عبدالقوی کی نماز علی والی نماز ہے. نہیں، عرض آپ نے میرا نقطہ نہیں سمجھا. میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دیکھیں، عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات آپ نے مجھ سے کیا فرمایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے ساتھ مطاع کیا اس کا نام بتاؤں. میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں ایسے کثیر چیزیں ہیں اس تاریخ میں جو کثیر الابتلاء ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. یہ سیدنا علی والی ابھی آپ نے پڑھی تو ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی وہ ہاتھ پہ ہاتھ بند کر رکھا، یہ تو نہیں ہے نا. یہ وہ اللہ اکبر. حسن اللہ یاری صاحب، آپ میرے اور یہ حدیث ہے بھی ضعیف. آپ علی میں اور نبی میں کیوں فرق کر رہے ہو؟ آپ علی میں ادھر آپ کہتے ہو کہ بمنزلت ہارون من موسیٰ، ایک بات موسیٰ سے ثابت ہو، ایک بات ہارون سے ثابت ہو. ہمارے لیے دونوں حجت ہے، نبی سے ثابت ہو پھر بھی حجت، علی سے ثابت ہو پھر بھی حجت. میں نماز وہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے آپ کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے بھوٹان اور مالدیپ تک سارے میں ممالک میں گھوما ہوں. آج میں کہہ سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں کہ ہم 72 سے 75% یعنی اس وقت 1 ارب 50 کروڑ اہل سنت ہم حنفی وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو علی پاک کی نماز ہے. دیکھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث کون سی ہے. یہ جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ضعیف سنن ابی داؤد ہے، محمد ناصر الدین البانی کی. یہاں پہ ملاحظہ کر حدیث نمبر 756 ہے، حدیث نمبر 756، حدیث نمبر 756 ہے. باب وضع الیمنى علی الیسرى ووضع الید علی الید. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، عن علی رضی اللہ عنہ من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ضعیف ضعیف. پھر اس میں 2 اور بھی روایات ہیں، سب کے سب ضعیف ہے. عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو حدیث آپ نے دکھایا میں نہیں کہتا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے آپ لوگوں نے روایت کی ہے، امام علی علیہ السلام سے نسبت دی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوا، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب شق القمر کے متعلق یا رد الشمس کے متعلق آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ سنو میرے بیٹے اللہ آپ کو آپ شیخ صاحب ان باتوں کو چھوڑیں، علمی باتوں کو چھوڑیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں شیخ صاحب. میں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. آپ نے سورہ نساء کی بات کی ہے نا، خواتین آخری جملہ 10 سیکنڈ صرف. دیکھیں آپ میرے بیٹے ہو، آپ کا مطالعہ حاضر ہے. میری عمر 70 سال ہے، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے 18 سال کی عمر سے لے کے 25 یا 28 سال تک پڑھی. مانا یہ ہے کہ آج مجھے تحت سورہ والی حدیث مبارک علی پاک کی میں نے اشارہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دی. اب اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. اب اس مسئلے میں آتے ہیں جو آپ کا موضوع ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ آج اپنے ذہن کو حاضر کیا. یہ ہمارے اجمان کے شہزادے آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آج ان کی موجودگی میں نے اپنے ذہن کو جب حاضر کیا تو 11 مجھے ایسے فیصلے ملے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں. علی پاک فرماتے گئے اور سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا امام پاک کے ہو بہو فرمان کے مطابق اس کو جناب اپنا لاگو کرتے گئے. اور قضایا الصحابہ میں بھی یہ موجود ہے، قضایا عمر کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ یعقوبی میں بھی موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی موجود ہے. اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے جناب تمام آلات پڑے ہوئے ہیں. آپ نوجوان بھی ہو بلکہ آپ میرے بیٹے سے بھی چھوٹے ہو. اب یہ ساری باتیں آپ نکالتے جاؤ، آپ کا دل بھی خوش ہو، میرا بھی خوش ہو، سننے والوں کا بھی خوش ہو، اور سارا جناب نعرہ مارے کہ بابا مفتی عبدالقوی زندہ باد اور بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. شیخ صاحب ہم نہیں کہتے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مظلوم کی جان بچانے کے لیے یا کسی ناحق کو جب ناحق ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ان خلفاء کو نہیں سنا، کچھ سکھایا نہیں. کیونکہ امام کا بہرحال فریضہ ہوتا ہے کہ امت کی ہدایت کرے، اور اگر کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ظلم کو روکا جائے. اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر شخص کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. خلفاء کے زمانے میں اگر مثلا بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، مثلا یہ آپ کے بخاری وغیرہ میں روایات ہیں، مسلم میں، آپ کے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ، کہ مثلا کسی مجنونہ کو وہ آپ کا خلیفہ صاحب رجم کرنا چاہ رہے تھے. عورت جس پہ رفع التسع عن امتی، ان میں سے یہ ہے کہ 9 باتیں میرے امت سے ماخوذ ہیں. ایک وہ ہے کہ المجنون حتی یفیق، مجنون پہ حد جاری نہیں ہوتا اس وقت تک. ہاں تو آپ کے خلفاء اگر کسی مجنون کسی پاگل پہ حد جاری کرنا چاہ رہے تھے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک مظلوم کا جان بچانے کے لیے اور ایک خاندان کی عزت جاری، کیونکہ ایک شخص پہ جب حد جاری ہوتا ہے رجم ہوتا ہے نا تو خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے.
اس کی بھی عزت ختم ہو جاتی ہے کہ ان کے بھائی کو رجم ہو گیا. تو ان کی عزت بچانے کے لیے اگر انہوں نے کیا ہو تو اس سے آپ کے خلفاء کی خلافت نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو اتنی معمولی سی بات کا نہیں پتا تھا, ان کو اتنا معمولی سے بات کا نہیں پتا تھا کہ مجنون پہ حد جاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب, یہ تو آپ کو پتا ہوگا. محترم میرے بیٹے مانا کیا ہوا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا علی پاک میرے دادا پاک کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب تک سیدنا علی پاک کے مشورہ دے کے جو فیصلہ صادر فرماتے سیدنا فاروق اعظم اسی کو ہو بہو نافذ کر دیتے. تو اس عزت اور عظمت کو تو آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس مقام کے فدق میں بھی کرنا چاہیے تھا نا, تو فدق میں بھی کرنا چاہیے. اچھا سنیں فدق میں کیوں نہیں کیا آپ نے